تمہید طویل ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ اس ذات گرامی پر کچھ کہنا کتنا مشکل ہے جس کی انگلیاں تھام کر ہم نے چلنا سیکھا ہو، جس کے سائے شفقت میں بچپن سے جوانی تک کے مراحل طے کیے ہوں، ہماری خوشیوں اور سہولیات کی خاطر جس نے دن رات میدان جہد و عمل میں بغیر تھکے سفر کیا ہو، جس کے شفقت بھرے لہجے سے بیٹا یہ سننا دنیا و ما فیہا سے بڑی نعمت معلوم ہوتی ہو۔ جی ہاں، وہی شخصیت جس کے فضائل متعدد قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ جی ہاں، وہ عظیم شخصیت جسے ہم والد کہتے ہیں۔ ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو 6 کتابیں جن کا اجرا ہونا ہے، میں ان کتابوں کے تعارف کے لیے ان کتابوں کے مصنف اور مرتب جناب برادرم مولانا بدر الاسلام صاحب قاسمی سے گزارش گزار ہوں کہ آئیں اور ان کتابوں کا تعارف پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم كل من عليها فان۔ مہمانان عالی مرتبت، حضرات اساتذہ کرام، احباب گرامی اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضل و کرم اور بے پایہ احسانات کے اعتراف کے بعد بندہ تمام سامعین کا تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ آپ کی آمد سے ہی یہ شب منور، تقریب با مقصد اور پر رونق اور گزشتہ کئی ماہ کی محنتیں ثمر آور ہوئی ہیں۔ میں آج کی اس تقریب اجرا میں فقط 2 باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اولاً والد گرامی شیخ الادب حضرت مولانا مفتی محمد اسلام قاسمی علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات کا مختصر ترین جائزہ۔ ثانیاً جن 6 کتابوں کی اجرا کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے ان کا مختصر تعارف۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہوں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم۔ اس ذات گرامی پر کچھ کہنا کتنا مشکل ہے جس کی انگلیاں تھام کر ہم نے چلنا سیکھا ہو، جس کے سائے شفقت میں بچپن سے جوانی تک کے مراحل طے کیے ہوں، ہماری خوشیوں اور سہولیات کی خاطر جس نے دن رات میدان جہد و عمل میں بغیر تھکے سفر کیا ہو، جس کے انداز تحریر کی نقل کو اپنے لیے معراج سمجھا ہو، اپنی نادانیوں پر جسے تنبیہ کرتے پایا ہو، جن کے غصے اور ناراضگی میں بھی تربیت کا عنصر غالب ہو، جس کے شفقت بھرے لہجے سے بیٹا یہ سننا دنیا و ما فیہا سے بڑی نعمت معلوم ہوتی ہو۔ جی ہاں، وہی شخصیت جس کے فضائل متعدد قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، جس کو بہت سے شعراء نے اپنے کلام کا محور بنایا، ادبا نے جس پر صدہا صفحات تاریخ میں ثبت کیے، علماء نے جس کے حقوق پر اپنے خطبات و بیانات میں زور دیا۔ جی ہاں، وہ عظیم شخصیت جسے ہم والد کہتے ہیں۔ ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے۔ واقعی والد ہی کی ذات ہوتی ہے جو ایک بے غرض فرشتے کی طرح اپنی اولاد کی عمدہ زندگی کی خاطر آبلا پائی کرتی ہے، خود زندگی کے نشیب و فراز اور دھوپ چھاؤں برداشت کر کے اپنے بچوں پر سایہ فگن رہتی ہے، کائنات میں جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی بدل نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ والد گرامی کی حیات کے کئی شعبے ہیں، کئی گوشے ہیں۔ علم و عرفان سے دور ایک چھوٹی سی بستی میں آنکھیں کھولنے کے بعد مختلف تعلیم گاہوں میں ہوتے ہوئے مظاہر علوم اور دارالعلوم دیوبند میں طالب علمی، 1971 میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد دیگر تکمیلات، ماہنامہ داعی میں معاون مدیر، قضیہ نامرضیہ کے بعد ابتدا سے ہی دارالعلوم وقف میں تا حیات 40 سالہ تدریسی خدمات، جامعہ طبیہ دیوبند سے تدریسی وابستگی، عربی و اردو کی مقبول خطاطی، ماہنامہ الثقافہ کی ادارت، 1 درجن سے زائد کتابوں کی تالیف، علمی و تحقیقی رسائل میں مضامین کی اشاعت، رفاہی تنظیموں کے واسطے سے کئی مساجد کی تعمیر، بہت سے مدارس کی سرپرستی و نگرانی، ملک کے سب سے اہم متحدہ پلیٹ فارم مسلم پرسنل لا بورڈ کی رکنیت اساسی، بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کی انتہائی مضبوط و فعال تنظیم امارت شرعیہ کی رکنیت شورا، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے تقریر و خطابت، علماء کرام و ملت کے رہنما افراد پر معلومات سے لبریز مضامین وغیرہ۔
بندے نے ان تمام گوشوں کو حسب موقع اجمال و تفصیل اور تاریخی دستاویزات کے ساتھ کیا شخص زمانے سے اٹھا نامی کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ امید ہے کہ نسل نو کے لیے یہ کتاب ایک رہنما ثابت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ 2 جلدوں اور 1268 صفحات پر مشتمل یہ کتاب والد گرامی کی مفصل سوانح حیات ہے، جو آپ کی جد و جہد اور عزم و حوصلے سے لبریز تعلیمی، تدریسی، ادبی و قلمی خدمات اور خانگی و ذاتی حالات کا مبسوط تذکرہ ہے۔ جلد اول میں مہد سے لحد تک کے احوال پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے، جبکہ جلد دوم میں ان مقالات و تأثرات کو 5 ابواب میں ترتیب دیا گیا ہے، جو آپ کی وفات کے بعد احباب و معاصرین، تلامذہ، محبین و متعلقین اور اعزاء و اقارب نے تحریر کیے تھے۔ نگارشات اسلام 352 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ان متفرق و منتشر مضامین کا مجموعہ ہے جو آپ نے مختلف رسائل و جرائد اور سیمینار وغیرہ میں تحریر کیے، بالخصوص ماہنامہ طیب دیوبند، ندائے دارالعلوم وقف، الرشید لاہور، محدث عصر دیوبند، معارف قاسم جدید دہلی، نقیب پٹنہ وغیرہ میں ان کی تحریریں وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہیں۔ ان کے علاوہ کچھ غیر مطبوعہ مضامین بھی شامل کتاب ہیں۔ چند مقتدر شخصیات 208 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ان سوانحی و تأثراتی مضامین کا مجموعہ ہے جو مختلف مواقع پر تحریر کیے گئے، کچھ دینی جرائد و رسائل میں شائع ہوئے اور بعض سیمینار وغیرہ کے لیے لکھے گئے۔ علماء، مشائخ، قائدین اور سیاسی و ملی رہنماؤں پر تحریر کردہ مقالات کا یہ مجموعہ آپ علیہ الرحمہ کی حیات میں ہی طباعت کے لیے تیار تھا، لیکن پیہم امراض و آزار کی بنا پر طبع نہ ہو سکا۔ بحمداللہ یہ مجموعہ بھی اب منظر عام پر آ رہا ہے۔ مقالات حکیم الاسلام 208 صفحات پر مشتمل یہ کتاب حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے حکمت ریز مقالات، اسرار و حکم سے لبریز مضامین اور وصف اعتدال سے عبارت بعض اہم تقریروں کا مجموعہ ہے، جسے والد گرامی نے ترتیب دے کر اپنے نوخیز اشاعتی ادارے دارالثقافہ دیوبند سے سن 1986 کے آس پاس شائع کیا تھا۔ یہ کتاب بھی اسباب کی قلت اور شبانہ روز مصروفیات کی وجہ سے بس ایک ہی مرتبہ شائع ہو سکی۔ اب بحمداللہ اس کا اضافہ شدہ و تخریج شدہ ایڈیشن طبع ہو رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی 1 صدی کا علمی سفرنامہ 120 صفحات پر مشتمل سن 1980 میں شائع شدہ یہ کتاب دارالعلوم دیوبند کے تاریخی 100 سالہ اجلاس کے موقع پر طبع ہونے والی تعارفی کتابوں میں سے ایک ہے۔ کتاب کے نصف اول میں دارالعلوم کا علمی سفرنامہ ہے، جبکہ نصف آخر میں اجلاس 100 سالہ وغیرہ سے متعلق اہم معلومات اور ریکارڈ وغیرہ ہیں۔ اس کا سب سے قیمتی حصہ وہ نہایت اہم اور دور اندیشی پر مبنی تجاویز ہیں جو جانشین نانوتوی، وارث افکار تھانوی، ترجمان مسلک دیوبند حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی علیہ الرحمہ نے اجلاس میں پیش کی تھی۔ کاش ان پر عمل درآمد کے لیے سازگار حالات میسر آتے۔ شیخ الادب زندگی کے کچھ پہلو النور اسلامک اکیڈمی اور مکتبہ نور دیوبند کے اشتراک سے سال رواں 1445 مطابق 2024 میں عید الاضحیٰ کے بعد ایک کل ہند تحریری مسابقے کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ کتابچہ دراصل ان 8 مضامین کا مجموعہ ہے جنہوں نے مسابقے میں انعام حاصل کیا، جسے طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے نظر ثانی کے بعد شائع کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اساتذہ کرام کی دعائیں، والدہ محترمہ کی شفقتیں، احباب کے ہمت افزا جملے اور بڑوں کی سرپرستی و رہنمائی مجھے میسر نہ ہوتی تو ان کتابوں کو ترتیب دینا مجھ کم علم کے لیے ہرگز ممکن نہ تھا۔ اخیر میں ایک بار میں پھر تمام مہمانان کرام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے، اس تقریب کو والد گرامی کے لیے رفع درجات اور صدقہ جاریہ کا سبب بنائے، آمین۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ حضرت علیہ الرحمہ کی شخصیت تاریخ کے ان افراد میں سے تھی جو اپنی تاریخ اپنے کردار سے، اپنے افکار سے اور اپنے اعمال سے خود ہی مرتب کرتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ پھر ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے گوشے ہیں جو تشنا رہ گئے ہیں۔ اور ہمیں اس بات پر، خاص طور سے ان کے شاگردوں کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ برادرم
مولانا بدरुल इस्लाम साहब ने उनके उन तिश्ना कामों को यकजा किया, उसको मुरत्तब किया, और न सिर्फ उन तिश्ना कामों को बल्कि उनकी सवानें भी 2 जिल्दों पर मुरत्तब की, जो अभी आपके सामने इजरा के लिए पेश हो रही है। मैं मौलाना बदरुल इस्लाम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो किताबें लाएं ताकि उनका इजरा हो और प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा सके। मैं स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात उलमा-ए-किराम से दरख्वास्त करूँगा कि अपने हाथों से इन किताबों का इजरा